والصلاة على نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، تحفظ ختم نبوت تربیتی کورس کا یہ سبق نمبر 3 ہے۔ گزشتہ 2 اسباق میں ختم نبوت کی اہمیت اور عظمت کے بارے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں۔ اس عقیدے کی اہمیت اور اس کی عظمت، اس پر گھنٹوں مہینوں اگر گفتگو کی جائے تو وہ گفتگو ختم نہیں ہو سکتی، چونکہ دین کا اساس اور بنیاد ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی اس حوالے سے بہت قربانیاں ہیں، اور تابعین، صحابہ تابعین سے لے کر آج تک امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے کبھی بھی امت نے دریغ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ امت نے جانوں کے نذرانے پیش فرما کر عقیدہ ختم نبوت اور ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے قربانیاں کی ہیں اور کوشش کی ہے۔ بہرحال ان اسباق میں حد المقدور، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حد الوسع ہماری کوشش ہوگی، جتنی ہماری کوشش اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی ہمت دی، تو رمضان المبارک میں اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے باقاعدہ اس پر گفتگو ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک شخص نے یمن کے اندر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس کا اپنا نام حی اللہ تھا، حی اللہ، لیکن بہت زیادہ کالا تھا تو اسود کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود عنسی یمن کا رہنے والا تھا، اور یمن کے جو قبائل تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا، یمن کے دارالحکومت پر حملہ کیا، اور یمن کا جو گورنر تھا اسے شہید کر کے خود یمن کا بادشاہ بنا۔ نبوت کا مدعی بھی ہے اور یمن کا بادشاہ بھی بنا۔ یمن کا جو گورنر تھا اسے شہید کر کے اس کی جو اہلیہ محترمہ تھی اسے اپنے پاس، اپنے قلعے میں زبردستی اپنے پاس رکھا۔ یہ بہت بڑا جادوگر تھا، ساحر تھا، جادو جانتا تھا، اور بعض جادو کے زور پر بعض خارق عادت ایسے کرتب دکھلاتا لوگوں کو کہ جس سے لوگ اس سے متاثر ہوتے۔ یہاں تک کہ روایات میں آیا ہے کہ کوئی آدمی اس کے محل میں، اس کے قلعے میں داخل ہوتا تو دل میں کوئی بھی بات لے کر کے وہ آ رہا ہوتا تو یہ اس کو بتا دیتا کہ آپ اس ارادے اور اس نیت سے میرے پاس آ رہے تھے۔ بہرحال بہت بڑا ساحر تھا، جادوگر تھا، نبوت کا مدعی بھی بنا، قبائل یمن کو ساتھ ملایا، یمن کے دارالحکومت پر اس نے باقاعدہ قبضہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود عنسی کے دعوی نبوت سے بڑی فکر لاحق ہوئی، بہت پریشان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہا کہ میرے جاننثاروں میں ایک جاننثار ہے جس کا نام فیروز ہے رضی اللہ عنہ، اسے بلاؤ۔ فیروز دیلمی، دال یا لام میم یا دیلمی،
رضی اللہ عنہ کو بلاؤ۔ چنانچہ حضرت فیروز بلائے گئے، وہ تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فیروز کو حکم دیا کہ یمن میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جائیے اور اس کو قتل کر دیجیے۔ حضرت فیروز نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ یمن میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ جائیے اور یہ معلوم کیجئے کہ اس نے نبوت کی کون سی قسم کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر اس نے نبوت کی اس قسم کا دعویٰ کیا ہے جس کا بند ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو بند ہے، پھر تو اس کو قتل کیجئے۔ اگر اس نے نبوت کی اس قسم کا دعویٰ کیا ہے جس کا جاری ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے، پھر اس کی گفتگو سن لیجئے۔ افہام و تفہیم کے ذریعے سے کوئی حل نکال لیجئے۔ قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کی 3 قسمیں، جن میں 2 بند ہے، 1 جاری ہے۔ کہتے ہیں ذلی بروزی جاری ہے، اور ذلی بروزی کا جاری ہونا کہتے ہیں قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ تو قرآن و سنت کو سب سے زیادہ سمجھنے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور پھر صحابہ سے بڑھ کر قرآن و سنت کو جاننے والے کون ہو سکتے ہیں؟ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ان سے یہ وضاحت طلب کیجئے کہ اس نے نبوت کی کون سی قسم کا دعویٰ کیا ہے، اس لیے کہ نبی کو پتا تھا کہ نبوت کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے جس کا جاری ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ جائی یمن اور اسود عنسی کو قتل کر دیجیے۔ مذاکرات کے دروازے بند، مصالحت اور مفاہمت کے دروازے بند، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر مذاکرات، ہر چیز، تمام امکانات بند کر دیے۔ یعنی ہر وہ امکان صلح کے لیے، مصالحت کے لیے، وہ تمام امکانات ان کے راستے مسدود کرتے ہوئے، بند کرتے ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ جائیے اور اسود عنسی کو قتل کر دیجیے۔ چنانچہ حضرت فیروز رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ حضرت فیروز کو واپس بلاؤ۔ چنانچہ صحابہ گئے اور حضرت فیروز رضی اللہ عنہ کو واپس بلایا۔ حضرت فیروز رضی اللہ عنہ واپس آئے، آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز سے کوئی بات نہیں کی۔ آپ کو دیکھا، آپ کے چہرے کو دیکھا، اور پھر آپ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اب چلے جاؤ۔ فیروز چلے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فیروز کو واپس بلایا لیکن کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے فیروز کو واپس اس لیے بلایا تھا کہ ایک بار جی بھر کر کے اس کے چہرے کو دیکھوں، شاید اس دنیا میں ان کی اور میری یہ آخری ملاقات ہو، شاید اس دنیا میں ان کی اور میری یہ آخری ملاقات ہو، اس لیے میرے دل نے چاہا کہ ایک بار حضرت فیروز رضی اللہ عنہ کے چہرے کو میں اچھی طرح دیکھ سکوں۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے چہرے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر فرما رہے ہیں، اس لیے کہ غلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت فیروز رضی اللہ عنہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور مدینہ طیبہ سے یمن کی طرف چل پڑے۔ وہاں یمن میں اسود عنسی نے لوگوں سے پتہ کیا کہ کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا۔ چنانچہ اسے بتایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ بن ایوب ہے، وہ تجھے نبی نہیں مانتا۔ ایک روایت میں عبداللہ بن صوب بھی ہے
کہ یہ تجھے نبی نہیں مانتا۔ اس کو ابو مسلم خولانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن ایوب یا عبداللہ ابن صوب اس کا نام ہے، اور ابو مسلم خولانی کے نام سے مشہور ہے۔ کہا کہ یہ تجھے نبی نہیں مانتا۔ اسود عنسی نے کہا گرفتار کر کے لے آؤ۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ گرفتار کر کے لائے گئے۔ اسود عنسی نے ابو مسلم خولانی سے ایک سوال یہ کیا کہ مدینہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہو یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں، میں اسے اپنا نبی مانتا ہوں۔ اسود عنسی نے کہا کہ مجھے بھی اپنا نبی مانتے ہو یا نہیں؟ ابو مسلم خولانی نے فرمایا کہ میں تجھے اپنا نبی نہیں مانتا، میرے نبی آخری نبی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اسود عنسی نے کہا کہ مدینے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو اور ابھی تک آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں۔ ابو مسلم خولانی تابعی ہیں، یہ یمن میں رہتے تھے، زمانہ ایک ہے، حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ علیہ السلام موجود ہے، لیکن ابو مسلم خولانی نے آپ کی زیارت نہیں کی، آپ سے ملاقات نہیں کی تھی، اس لیے آپ صحابیت کے منصب پر فائز نہیں ہیں بلکہ آپ تابعی ہیں۔ تو اسود عنسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو اور ابھی تک آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں، اور میں تمہارے سامنے ہوں، نبوت کا میں نے دعویٰ کیا ہے، تمہارے سامنے ہوں، تمہارا بادشاہ ہوں، میرا انکار کر رہے ہو۔ ابو مسلم خولانی نے فرمایا کہ تجھ جیسے 1000 آدمی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کریں تو میں ان پر 1000 مرتبہ لعنت بیچتا ہوں، میرے نبی آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ جب یہ جواب دیا تو اسود عنسی نے لوگوں کو حکم دیا کہ خشک لکڑیاں جمع کرو۔ خشک لکڑیاں جمع کی گئی، آگ جلائی گئی۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو ابو مسلم خولانی کو قلعے کی چھت سے نیچے آگ میں پھینک دیا گیا۔ آگ جلتی رہی، جب آگ بجھ گئی اور ختم ہو گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ابو مسلم خولانی اپنے کپڑوں سے راکھ جاڑتے ہوئے زندہ صحیح سلامت آگ سے نکل آئے۔ آگ نے اس کے کپڑوں پر بھی اثر نہیں کیا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ کریم ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں نبی مکرم کا غلام بنا دے۔ آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ نبی کے غلاموں پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہمارے ریاستی جو غنڈے ہیں، ریاستی دہشت گرد جو ہیں ہماری سیکورٹی فورسز جس میں پولیس بھی شامل ہے، یہ باوردی غنڈے بنے ہوئے ہیں، ریاستی دہشت گرد ہے۔ سب سے دہشت گردی کی سب سے بڑی تعریف ہماری ریاستی اداروں پر فٹ آتی ہے۔ یہ باوردی غنڈے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے آواز اٹھانے والوں پر گولیاں چلا رہی ہے۔ یہ شیخ رشید جو بھونکتا تھا جب حزب اختلاف میں تھا، روزانہ کہ جی تحریک لبیک والوں پر گولیاں مت چلاؤ، ان سے مذاکرات کرو، آج یہ بے غیرت جب وزیر داخلہ بنا ہے تو آج اس کی ساری ہمدردیاں اور جو احساسات تھے وہ ساری ہمدردیاں بھی ختم ہو گئی اور سارے احساسات بھی مر گئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے نبی کا سچا غلام بنائے، عشق نصیب فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ابو مسلم خولانی
اپنے کپڑوں سے راکھ جاڑتے ہوئے زندہ صحیح سلامت آگ سے نکل آئے۔ لوگوں نے ابو مسلم خولانی کو مشورہ دیا کہ اس کو یمن سے جلا وطن کر دو، یہاں لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کی یہ کرامت سامنے آئے گی کہ اللہ کریم نے اس پر آگ کو گلے گلزار بنا دیا ہے، یہ کرامت لوگ دیکھیں گے تو آپ کے خلاف لوگ بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے، اس لیے بغاوت سے بچنے کے لیے اس کو جلا وطن کر دیں تاکہ کوئی اس کو دیکھے ہی نہیں۔ چنانچہ ابو مسلم خولانی کو حکم دیا گیا کہ یمن سے نکل جاؤ۔ ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ یمن سے نکل جاؤ۔ میں نے سوچا کہ اب میرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، جاؤں گا تو کہاں جاؤں؟ پھر میں نے سوچا کہ جس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر آگ میں ڈالے گئے اور اللہ کریم نے ختم نبوت کی برکت سے آگ کو گل گلزار بنا دیا، اب چلو مدینہ چلتے ہیں تاکہ باقی زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں میں گزار سکوں۔ چنانچہ فیصلہ کیا کہ یمن سے مدینہ جاتا ہوں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا ہوں اور باقی زندگی مدینے میں گزارتا ہوں۔ یمن سے مدینہ طیبہ کی جو مسافت ہے کم و بیش مہینے 1.5 مہینے کی مسافت ہے۔ ابو مسلم خولانی یمن سے مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے اور مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ سے یمن روانہ کیا ہے تاکہ اسود عنسی کا قصہ تمام کر دے اور اسے واصل جہنم کر دے۔ حضرت فیروز تیز رفتار گھوڑے پر تھے اور وہ پیدل تھے۔ حضرت فیروز رضی اللہ تعالی عنہ ہفتہ 10 دنوں میں یمن پہنچے اور یمن پہنچنے کے بعد وہاں ایک دربان سے، محل کے قلعے کے ایک چوکیدار سے آپ نے بات کی اور اس سے کہا کہ اندر قلعے کے اندر مسلمانوں کے سابق گورنر کی اہلیہ حضرت آزار رضی اللہ عنہا تشریف فرما ہے، آپ ان سے یہ کہیے کہ فیروز مدینہ طیبہ سے آیا ہوا ہے، اندر قلعے میں کیسے جانا ہے اور کیسے اسود عنسی تک پہنچنا ہے یہ رہنمائی وہ میری رہنمائی کریں۔ چنانچہ چوکیدار نے حضرت آزار کو بتایا۔ حضرت آزار نے بتایا کہ قلعے کے عقب میں باغ ہے، باہر بھی باغ ہے اور اندر بھی باغ ہے۔ تو حضرت فیروز باغ کے اندر آئے رات کے وقت اور دیوار کے اندر نقب لگائے، سوراخ کرے۔ ختم نبوت میرے دوست اور بھائیوں، یہ صرف وعظوں اور تقریروں کا ایک مشن نہیں ہے بلکہ ایک زندگی کا نصب العین ہے، مشن ہے۔ اس کے لیے جان دینی بھی پڑ سکتی ہے اور جان لینی بھی پڑ سکتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ طرز ہے کہ جی ہم جانیں دے دیں گے، ہم جانیں دیں گے بھی اور جانیں لیں گے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ہر قانون سے بالاتر ہے، ملک سے بالاتر ہے، جغرافیوں سے بالاتر ہے، سرحدات سے بالاتر ہے۔ تو بہرحال یہ زندگی کا ایک مشن ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس مشن کے لیے جانوں کو دیا بھی اور جانوں کو لیا بھی ہے۔ تو بہرحال حضرت فیروز رضی اللہ عنہ نے قلعے کی دیوار کے اندر سوراخ کی، اندر گئے۔ حضرت آزار انتظار میں کڑی تھیں، ان کے ساتھ محل اور اس قلعے کے اس مخصوص نشست گاہ میں تشریف لے گئے جہاں اسود عنسی کا جو مخصوص کمرہ تھا، وہاں گئے۔ حضرت فیروز رضی اللہ عنہ نے اسود عنسی پر حملہ کیا، اسے نیچے گرایا، وہ شور مچانے لگا۔ باہر کچھ چوکیدار کھڑے تھے، انہوں نے اسود عنسی کے آواز کو جب، ان کے شور کو جب سنا تو وہ اس طرف آنے لگے۔
حضرت آزار باہر گئی اور ان چوکیداروں کو روکا اور ان سے کہاں جا رہے ہو؟ تو ان چوکیداروں نے کہا کہ ہمارے نبی پر کوئی تکلیف آئی ہوئی ہے، اس لیے ہم وہاں جاتے ہیں۔ تو حضرت آزار نے فرمایا النبی یوحی الیہ، تمہارے نبی کی طرف وحی آئی ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ وہ واپس گئے اور حضرت فیروز رضی اللہ عنہ نے اسود عنسی کا سر تن سے الگ کر دیا، اس کا قصہ تمام کر دیا، اسے واصل جہنم کر دیا اور پھر وہیں پر بیٹھ گئے۔ صبح اذان فجر میں یمن میں یہ معمول تھا کہ لوگ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی بجائے اشہد ان حی علی رسول اللہ کے الفاظ کا اضافہ انہوں نے کیا تھا۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی جگہ اشہد ان حی علی رسول اللہ۔ حضرت فیروز بیٹھے رہے، جب اذان فجر کا وقت ہوا تو قلعے کی چھت پر چڑھے اور اذان ان الفاظ میں دی، اشہد ان محمد الرسول اللہ و اشہد ان حی علی کذاب و اشہد ان حی علی دجال۔ پورے یمن میں آپ کے اذان کے الفاظ جہاں جہاں تک یہ الفاظ لوگوں نے سنے، حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ لوگ آئے اور حضرت فیروز رضی اللہ عنہ نے اسود عنسی کی لاش کو نیچے پھینک دی اور سارے یمن کے لوگ ختم نبوت پر ایمان لائے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی اطلاع دی، فاز فیروز یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فیروز اپنی مشن میں کامیاب ہوا۔ جس رات کو یہ اسود عنسی قتل ہوا، اسی رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوشخبری بذریعہ وحی سنائی گئی۔ میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پہلی آسمانی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی آسمانی وحی، پہلی آسمانی خبر اقرا بسم ربک الذی خلق، اور آخری آسمانی خبر ہے فاز فیروز یا رسول اللہ۔ آسمان سے جو آخری خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی ہوئی ہے وہ فاز فیروز یا رسول اللہ ہے، ختم نبوت کی خبر ہے کہ اسود عنسی جھوٹا مدعی نبوت واصل جہنم ہوا اور اللہ نے عقید ختم نبوت کو ثابت کر دیا۔ یہ آخری آسمانی خبر ہے۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے اور آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ ابو مسلم خولانی جو یمن سے مدینہ طیبہ آ رہے ہیں، جنہیں جلاوطن کیا جا چکا ہے، انہیں یمن کے حالات کا بھی پتہ نہیں کہ اسود عنسی قتل ہوا، اور اسے یہ بھی خبر نہیں کہ جس ہستی سے ملاقات کے لیے میں یمن سے مدینہ طیبہ جا رہا ہوں وہ بھی دنیا میں نہیں رہے، یہ بھی خبر نہیں۔ چنانچہ مہینے 1.5 ماہ کے بعد ابو مسلم خولانی مدینہ طیبہ پہنچے، مسجد نبوی آئے، مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کر کے بیٹھ گئے، اس انتظار میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ملاقات کروں گا۔ ایک صحابی آئے، اس سے انہوں نے پوچھا کہ میں یمن سے آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے یمن سے مدینہ طیبہ آیا ہوں، مجھے آپ علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس وقت تشریف لاتے ہیں؟ جب آپ نے یہ سوال کیا تو وہ صحابی رونے لگا۔ ابو مسلم خولانی نے فرمایا کہ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اس صحابی نے حضرت فیروز رضی اللہ عنہ کو ہاتھ سے پکڑا،
ابو مسلم خولانی کو ہاتھ سے پکڑا اور حجرہ شریف کی طرف لے کر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ اس صحابی نے فرمایا کہ دیکھو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے، چند دن پہلے آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ ابو مسلم خولانی نے جب یہ بات آپ کو معلوم ہوئی اور آپ کو جب یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے، تو وہ بہت پریشان ہوئے، انتہائی پریشان ہوئے، اور مسجد میں بیٹھ گئے۔ اب مسجد کے ستونوں کو دیکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ستونوں کو دیکھ کر کے میں تصورات، خیالات یہ سوچ رہا تھا کہ میرا نبی یہاں ستون سے کیسے ٹیک لگاتا، ممبر و محراب کی طرف دیکھتا ہوں، دروازوں کو طرف دیکھتا ہوں۔ کسی آدمی کا والد خدا نخواستہ فوت ہو جائے اور وہ دبئی سے، سعودیہ سے، کسی ملک سے، کسی شہر سے اپنے گاؤں آئے اور اپنے بستی پہنچتی اس کو پتہ چلے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، کتنا پریشان ہوگا، کتنا دکھ ہوگا۔ اور ان حضرات کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور عقیدت تھی، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جو محبت ان لوگوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ پھر یہ آدمی جب اس کو بتایا جائے کہ آپ کے والد کا انتقال ہوا ہے، تو گھر میں آ کر کے اپنے والد کے لباس کو، اس کے جوتوں کو، اس کے چارپائی کو وہ دیکھے گا۔ ابو مسلم خولانی مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، پریشان ہیں کہ اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ ایک اجنبی مہمان مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو ان سے ملے اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، پریشان ہو، چہرے پر رونے کے آثار ہیں، اور اجنبی ہو، پہلے آپ کو دیکھا بھی نہیں گیا یہاں مدینہ طیبہ میں، کہاں سے تشریف لائے ہو؟ تو ابو مسلم خولانی نے فرمایا کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ماشاءاللہ بھائی آپ یمن سے آئے ہیں، تو یمن میں ہمارے اس دوست کی کوئی خیر خبر سنا دیجئے جس کو اسود عنسی نے آگ میں پھینک دیا تھا۔ ابو مسلم خولانی نے فرمایا کہ میں آپ کے اس دوست کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ خود تو وہ نہیں۔ فرمایا حضرت میں خود وہی ہوں، مجھے میرے نبی کی ختم نبوت کی وجہ سے آگ میں پھینک دیا گیا، اور اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے آگ کو گل گلزار بنا دیا، میں خود وہی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سینے سے لگایا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے، ان کو تعارف کروایا، سارا قصہ سنایا، انہوں نے سینے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھے اس شخصیت سے ملاقات نصیب فرمائی جس کے ساتھ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کریم نے حکم فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ سلامتی والا بن جا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو گل گلزار بنا دیا تھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی اللہ نے آگ کو گل گلزار بنا دیا، اور حضرت ابو مسلم خولانی نے ہمیں بتا دیا اور قیامت تک امت مسلمہ کو بتا دیا کہ عقیدہ ختم نبوت وہ اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے کہ مسلمان اگر اس عقیدے کی پاداش میں آگ میں بھی ڈالا جائے تو اللہ تعالیٰ آگ کو گل گلزار بنا دیتا ہے۔ مسلمان اس عقیدے کی وجہ سے آگ میں کودنا گوارا کر سکتا ہے، لیکن اس عقیدے پر مسلمان کوئی سمجھوتا اور مفاہمت نہیں کر سکتا۔ یہ تفصیلی قصہ ہے
سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ابو مسلم خولانی کا یہ قصہ، اسود عنسی کا قصہ، یہ تمام قصے تفصیل کے ساتھ آئے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قبائل عرب میں طلح اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کا انجام بھی اسی طرح ہوا ہے۔ متنبی ایک شخص گزرا ہے، سجاح ایک عورت گزری ہے، مختلف لوگ گزرے ہیں۔ تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر سے لے کر آج تک اس امت محمدیہ نے عقیدہ ختم نبوت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پر کبھی کوئی مفاہمت اور سمجھوتا نہیں کیا۔ اس پر سمجھوتا امت کے لیے موت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی امت کے نبی کو اگر گالی دی جائے تو اس گالی کے بعد امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں، یا گستاخ کو مر جانا چاہیے یا پھر اس نبی کی امتی کو مر جانا چاہیے۔ اگر یہ گستاخ کو نہیں مار سکتے تو پھر اس امتی کو خود مر جانا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ ہمارے ملک میں آئین پاکستان میں گستاخ رسول کے حوالے سے قانون موجود ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قانون پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ اور دنیا کا کیا ہے، کتنے بادشاہ، وزیر اعظم اور صدور اور منسٹر مر گئے، دنیا سے چلے گئے، ایک دن ان سب نے مر جانا ہے، ہم نے بھی مر جانا ہے۔ اگر ہم نے نبی کی ناموس پر غیرت کی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر غیرت کا مظاہرہ کیا، تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھیں اٹھا کر کے ہم ملاقات کرنے کے لائق ہوں گے اور ملاقات کر سکیں گے۔ ورنہ خسرت دنیا والآخرت، دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ ہوگا اگر ہم نے اللہ کے نبی کی اس عصمت پر، اللہ کے نبی کی ناموس پر، اللہ کے نبی کی عزت و آبرو پر اور ختم نبوت پر اگر ہم نے کوئی کمپرومائز کیا، کوئی مفاہمت اور مصالحت کی، تو ہماری دنیا بھی برباد اور ہماری آخرت بھی برباد۔ اور ان سیاسی جو لیڈر ہیں، ان کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ دنیا برباد ہے، اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو چیختے اور چلاتے ہیں اقتدار کے حصول کے لیے، جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو اقتدار کی حفاظت کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ضمیر اور ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ یہ عمران خان کے اقتدار سے پہلے کتنے دعوے ہیں، یہ شیخ رشید شیدا ٹلی جو بیٹھا ہوا ہے، ان لوگوں کے جو جتنے منسٹر ہیں، ان کے نام مجھے نہیں آتے، ان کے نام لے کر کے جو ہے اپنے مناسب نہیں کہ ان کے نام لیے جائیں۔ ان خبیثوں نے اقتدار سے پہلے کیا کیا بکواسات کیے تھے، کیا کیا وعدے لوگوں کے ساتھ کیے تھے۔ آج برسر اقتدار آ کر کے سارے وعدوں سے پھر گئے، اس لیے کہ کرسی اقتدار کی حفاظت کے لیے۔ اگر وہ ان وعدوں پر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے غیرت کا اگر مظاہرہ کرتے ہیں تو اقتدار چلی جائے گی۔ یہود و نصارہ، ماں باپ جو بیٹے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اقتدار میں آ کر کے یہ لوگ، ان لوگوں کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ابرو اور عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کا اساس ہے۔ اس اساس کی حفاظت اگر ہوگی تو ہم محفوظ رہیں گے۔ یہ اساس اگر محفوظ رہے گی تو ہمارا عقیدہ اور ایمان محفوظ رہے گا۔ اگر یہ اساس اور بنیاد محفوظ نہ رہے تو ہمارا اور عقیدہ اور ایمان بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے یہ میرے اور آپ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و آبرو اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ یہاں پر پھر میں ایک سیاسی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہماری ایک جماعت ہے، اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، اور ہمیں جماعت اسلامی کی قیادت پر یہ بھروسہ اور یہ اعتماد ہے کہ انشاءاللہ تعالی برسر اقتدار آ کر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عقیدہ ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں کریں گے، اور نہیں انہوں نے کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں سب سے مؤثر ترین آواز ناموسی رسالت اور ختم نبوت کے لیے اگر سابقہ حکومت میں اٹھائی ہے تو صاحبزادہ طارق اللہ نے اٹھائی ہے، جو جماعت اسلامی کی ممبر اسمبلی تھے۔ موجودہ پارلیمنٹ میں ناموسی رسالت ختم نبوت کے لیے مؤثر آواز اگر اٹھانے والی شخصیت ہے تو جماعت اسلامی کے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب ہیں۔ سینٹ آف پاکستان میں جناب سراج الحق صاحب، جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب مؤثر ترین آواز دی ہے ناموس رسالت پر، ختم نبوت پر۔ تو ہمیں یہ امید ہے۔ دیکھیں، تمام مسلمانوں سے میری یہ گزارش ہے، پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والا مسلمان میرا مخاطب ہے اس وقت، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والا مسلمان میرا مخاطب ہے، مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والا، ای این پی سے، یعنی تمام سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے تمام غیور مسلمان میرے مخاطب ہیں، جو بے غیرت ہیں، جن کا دین نہیں، جن کا ایمان نہیں، جو اپنی ماں بیٹی پر بھی غیرت نہیں کر سکتے، وہ میرے مخاطب نہیں۔ غیرت مند مسلمان میرا مخاطب ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو میرے دوست اور بھائیوں، ایک دن ہم اور آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے، اور یہ اعلان ہونا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا اور اتنے بجے اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ پی ٹی آئی کے مسلمان سے میں پوچھتا ہوں کہ قبر میں جب آپ جائیں گے تو کیا عمران خان اور پی ٹی آئی کے جو منسٹر ہیں، شیدا ٹلی وغیرہ، یہ آپ کے کام آئیں گے یا عقیدہ اور ایمان کام آئے گا؟ پیپلز پارٹی اور تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگوں، ان کو میں مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پہلی رات جب قبر میں ہوگی، آپ کا جو لیڈر ہے، زرداری ہے یا نواز شریف ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے، جتنے بھی لیڈر، یہ آپ کے کام آئیں گے؟ قبر میں آپ کے کام، آپ کا عقیدہ اور ایمان آئے گا۔ اگر آپ سلامت ایمان کے ساتھ چلے گئے تو آپ کامیاب ہیں، اگر آپ کی ایمان کامل نہیں تھی، عقیدہ کامل نہیں تھا، آپ بے شک پی ٹی آئی میں یا ان سیاسی پارٹیوں میں آپ کا بڑا رتبہ اور مقام تھا، بغیر عقیدہ اور ایمان کے چلے گئے تو آپ کا تو سب کچھ لٹ گیا ہے۔ ایک دن میدان محشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور وہاں یہ سوال ہوگا، پیپلز پارٹی کے مسلمان سے سوال ہوگا کہ زرداری کے دور حکومت میں شیری رحمان نے ناموس رسالت ترمیمی بل پیش کیا تھا، پیپلز پارٹی کے گورنر پنجاب نے ناموس رسالت کے قوانین کا مذاق اڑایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے، میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے؟ آپ نے ناموس رسالت بغیر غیرت کا مظاہرہ کر کے پیپلز پارٹی کو استعفیٰ دے کر کے پیپلز پارٹی سے لا تعلقی کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ زرداری پیارا تھا یا میں پیارا تھا؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے گا، مسلم لیگی مسلمان سے سوال کرے گا کہ نواز شریف جب وزیر اعظم تھا اور اسلام آباد کے قائد اعظم یونیورسٹی کے فزکس ڈپارٹمنٹ کو عبدالسلام قادیانی کی طرف منسوب کیا گیا اور سارے مذہبی جماعتوں کے لوگ چیختے رہے، اور
آئین پاکستان میں خلفیہ اقرارنامہ ختم نبوت کا اسے خلف نامے سے اقرارنامے میں راتوں رات سازش کر کے تبدیل کیا گیا۔ یہ سازشیں نواز شریف حکومت میں ہوئی تو اے مسلم لیگ کے مسلمان، کون سا وہ مسلم لیگی مسلمان ہے کہ جس نے نواز شریف سے، مسلم لیگ سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہو اور یہ فیصلہ کیا ہو کہ میں اپنے نبی کے ساتھ کھڑا ہوں، میں نواز شریف کے ساتھ نہیں کھڑا۔ پی ٹی آئی کے موجودہ دور حکومت میں یہ جو تحریک لبیک کے لوگوں پر گولیاں برسائی گئیں اور برسائی جا رہی ہیں، اور مطالبہ کیا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکال دو، اور یہ بھی لوگوں نے بتایا ہے کہ ہم قرضے جائیدادیں فروخت کر کے جو قرضے ہیں پاکستان پر وہ قرضے ہم ادا کر دیں گے۔ فرانس نے جتنا بھیک آپ کو دیا ہوا ہے وہ سارا بھیک ہم ان کے منہ پر مار دیں گے، لیکن اس سفیر کو نکال دو یہاں سے۔ تعلیمی نصاب میں دوسری کلاس، 8ویں کلاس، 11ویں کے مطالعہ اسلامیات کی جو کتاب ہے، لازمی اسلامیات کی 11ویں کی اسکول کے نصاب میں ترمیم کی گئی۔ میں عاطف کو اقتصادی مشاورتی کونسل کا ممبر بنایا، اور بہت سے وعد و وعید ہیں موجودہ حکومت کی قادیانیوں کے ساتھ۔ آسیہ ملعونہ کو راتوں رات اس موجودہ حکومت نے ملک سے فرار کروایا۔ پھر پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی تو عدالت نے اس طرح کیا ہے۔ اگر کوئی گرفتار ہو جاتا ہے کرپشن کے کسی الزام میں تو پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں دیکھو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ وہاں یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی عدالت نے پکڑ لیا ہے؟ یہاں پھر کہتے ہیں جی عدالت نے۔ تو میرے دوستو اور بھائیوں، پی ٹی آئی کی مسلمان یا پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ تمام مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ یہ پارٹیاں ادھر رہ جائیں گی۔ آپ جماعت اسلامی کے، میں جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوں، کیوں وابستہ ہوں؟ کوئی بھی خصوصیت جماعت اسلامی میں نہ ہو، یہی ایک خصوصیت بھی کافی ہے کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کو اور اللہ کے رسول کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے جماعت اسلامی کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ اس کی قیادت سے مجھے یہ توقع تھی کہ یہ اپنے نبی کے ناموس کے لیے قیادت کڑی ہوگی، غیرت کا مظاہرہ کرے گی اور کبھی کمپرومائز اور مفاہمت نہیں کرے گی۔ یہ تاریخ ہے، یہ حقائق ہیں، زمینی حقائق ہیں۔ ایسی باتوں نہیں ہے کہ میں کوئی جماعت اسلامی کا سپورٹر اس لیے ہوں کہ مجھے کوئی مفاد ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ابرو اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے سر دڑ کی بازی لگائیں، اور اقتدار، قوت اور اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مظاہروں سے، یہ جلسوں سے، تقریروں سے ناموس رسالت کی حفاظت نہیں ہو سکتی، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت، شعائر اللہ کی حفاظت، ناموس مصطفیٰ کی حفاظت تب ممکن ہے کہ اللہ کا دین قائم اور غالب ہو، حکمرانی اللہ کی ہو، سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں دین والوں کا غلبہ ہو، تب یہ ممکن ہوگا کہ اللہ کے نبی کی ناموس بھی محفوظ اور ختم نبوت کا عقیدہ بھی محفوظ ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہم برسر اقتدار آ کر، جماعت اسلامی برسر اقتدار آ کر ہم اس ملک میں مرتد کی شرعی سزا کو نافذ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ قریب مجھے اور آپ بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 4 میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔